بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو کلاس 10th پاک اسٹڈی کا جو پیپر ہے اس کے ایم سی کیوز میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ تو یہ ایم سی کیوز انگلش میں ہے، تو ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو اردو بھی بتا دوں گا، اور اردو اور انگلش میڈیم دونوں جو بچے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ پہلا ایم سی کیو ہے بچوں آپ کے پاس، دی 1973 کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس ڈیش سسٹم آف گورنمنٹ ان پاکستان، کہ 1973 کا جو آئین ہے اس میں کس طرح کی حکومت کو متعارف کروایا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے بچوں اے، فیڈرل گورنمنٹ، یعنی وفاقی حکومت، وفاقی طرز حکومت کو متعارف کروایا گیا تھا۔ اور وفاقی حکومت بچوں آپ کو معلوم ہے کہ وہ حکومت ہوتی ہے کہ جس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے مرکزی حکومت اور ایک ہوتی ہے صوبائی حکومت، جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اس میں ایک جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ ملک کے اور صوبے کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں جیسے صحت، تعلیم اور کھانے پینے کی چیزیں، اور جو مرکزی حکومت ہوتی ہے وہ جو بڑے لیول پہ یعنی دوسرے ملکوں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرتی ہے۔ تو مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت یہ دو جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت میں دو حکومتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 1973 کا بچوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایم سی کیوز میں بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ 3 آئین پاکستان میں لاگو ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا آئین جو تھا وہ 1956 کا آئین تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس کاپی ہے تو آپ ان کو نوٹ کر لیجئے۔ 23 مارچ 1956 یعنی 23 مارچ 1956 کو پہلا آئین لاگو کیا گیا تھا، اور 7 اکتوبر 1958 کو ختم کر دیا گیا تھا۔ پھر دوسرا آئین 8 جون 1962 یعنی 1962 میں لاگو کیا گیا تھا، اور 25 مارچ 1969 کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اور 1973 کا جو آئین ہے یہ 14 اگست 1973 کو لاگو کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا، اور اب تک یہ آئین جو ہے وہ پاکستان میں اسی آئین کے مطابق جو کام ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا ایم سی کیو ہے بچوں آپ کے پاس، فار اسٹیبلشنگ پیس ایٹ دی بیہیسٹ آف UNO پاکستان سینٹ اٹس آرمی ٹو، کہ امن کے لیے UNO کے حکم پر پاکستان نے آرمی کس ملک میں بھیجی تھی؟ تو بچوں اس کا جواب ہے سی، کونگو، ٹھیک ہے نا۔ کونگو یہ جو ہے یہ سینٹرل افریقہ کا ایک ملک ہے، تو UNO کے کہنے پر پاکستان نے اپنی آرمی اس ملک میں بھیجی تھی۔ اور دوسرا UNO جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچوں یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن۔ اور UNO 24 اکتوبر 1945 کو یہ اسٹیبلش کی گئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ UNO بنائی گئی تھی 24 اکتوبر 1945 کو۔ اور پھر یہ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو پاکستان یونائٹیڈ نیشن کا ممبر بنا تھا، ٹھیک ہے، 30 ستمبر 1947 کو۔ اور UNO کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ نیو یارک میں ہے۔ تو بچوں آگے بات تیسرا ایم سی کیوز ہے، پاک افغان بارڈر از آلسو نون ایز، تو پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے اسے ڈیورنڈ لائن، ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہے، ڈیورنڈ لائن بھی کہا جاتا ہے۔ اور پاک افغان بارڈر کی جو لمبائی ہے وہ 2640 کلومیٹر ہے، 2640 کلومیٹر ہے، اور اسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ پھر پاکستان کے نا جو ہمسایہ ملک ہیں انڈیا، ایران، چائنا اور افغانستان، تو افغانستان کے ساتھ جو لائن ہے اسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ جو لائن ہے اسے ریڈ کلف لائن کہا جاتا ہے،
اور یہ 3,323 کلومیٹر ہے۔ اور کشمیر یعنی جو کشمیر میں جو لائن آف کنٹرول ہے LOC جسے کہا جاتا ہے وہ 740 کلومیٹر ہے۔ پھر ایران کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے اسے پاک ایران بارڈر کہتے ہیں، یا پاک ایران کو کوریڈور یا پاک ایران بیریئر بھی کہتے ہیں، اور یہ 909 کلومیٹر ہے۔ اور چائنا کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے اس کا نام نہیں ہے، اور اسے پاک چائنا بارڈر کے نام سے کہ اس کا نام ہے، ویسے ابھی تک اس کا کوئی آفیشیل نام نہیں ہے، تو وہ 596 کلومیٹر لائن ہے۔ تو یہ اہم MCQs ہیں، آپ نے ساتھ یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ 4th MCQ ہے بچوں آپ کے پاس، پاکستان اسپینڈ اے گریٹ اماؤنٹ آف فارن ایکسچینج آن امپورٹ آف ڈیش ایوری ایئر، کہ پاکستان کس چیز پر، یعنی پاکستان کون سی چیز باہر کے ملک سے منگواتا ہے اور اس پر زیادہ جو خرچہ ہے وہ پاکستان کا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے، آپشن C پیٹرولیم کا کریکٹ جواب ہے۔ پہلے بچوں آپ کے پاس 5 ہے، دی پاکستان ریزولوشن واز میڈ اے ریگولر پارٹ آف ڈیش کانسٹیٹیوشن، کہ جو قرارداد مقاصد ہے، ٹھیک ہے، جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے قرارداد مقاصد، یہ کس آئین کا حصہ بنی تھی، باقاعدہ طور پر کس آئین کا حصہ بنی تھی؟ تو ہمارا جو پہلا آئین تھا 1956 اس کا حصہ بنی تھی، اور اس کو لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ اور قرارداد پاکستان جسے قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منٹو پارک میں پیش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ دو ہیں، ان میں کنفیوز نہیں ہونا۔ ایک قرارداد پاکستان ہے جو 1940 23 مارچ بھی جو ہم مناتے ہیں، 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی، اور جو قرارداد مقاصد ہے یہ 1949 کو پیش کی گئی تھی، غالباً 12 مارچ کو پیش کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد بچوں آپ کے پاس آپشن 6 ہے، دی فرسٹ ڈرائی پورٹ واز بلڈ ان پاکستان ایٹ، تو پاکستان میں جو ڈرائی پورٹ ہے یعنی خشک بندرگاہ ہے وہ پہلی کہاں پر اسٹیبلش کی گئی تھی؟ تو جو پہلی ہے یہ لاہور میں اسٹیبلش کی گئی تھی 1973 میں، اور پاکستان میں اور جو ڈرائی پورٹس ہیں وہ سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان کے علاقوں میں ہے۔ ڈرائی پورٹ یا خشک بندرگاہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ بندرگاہیں ہوتی ہیں کہ جن کا روڈ کے ساتھ اور پانی کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، تو اس سے چیزوں کی برآمدات امپورٹ ایکسپورٹ میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ بندرگاہیں ہوتی ہیں جن کا روڈ کے ساتھ یا ریلوے بھی کہہ سکتے ہیں، ریلوے کے ساتھ بھی ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے ان کا۔ اس کے بعد بچوں 7 ہے آپ کے پاس، ان وچ اسکرپٹ دی سندھی لینگویج از ریٹن، سندھی زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ تو سندھی زبان جو ہے یہ عربی کی ہی ایک دوسری شکل ہے، تو اس کا نام ہے شاہ مکھی، C اس کا آپشن ہے۔ 8واں ہے بچوں آپ کے پاس، وچ سیکٹر از امپورٹنٹ فار اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ آف پاکستان، پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ڈیولپمنٹ یعنی ترقی کے لیے کس سیکٹر یا کون سا سیکٹر زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ تو معاشی اور سماجی ترقی کے لیے جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ ہے ایجوکیشن، C آپشن اس کا درست ہے، کہ تعلیم جو ہے یہ بہت اہم ہے، تعلیم سے ہی آپ اپنے سماجی اور معاشی جو سطح ہیں ان پہ قابو پا سکتے ہیں یا ان میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ 9واں ہے، ان پاکستان فرسٹ سینسس واز کنڈکٹیڈ ان دی ایئر، کہ پاکستان میں پہلی مردم شماری کب ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن B 1951 میں ہوئی تھی پہلی مردم شماری، اور اس کے بعد تقریباً 7 دفعہ مردم شماری ہو چکی ہے، اور آخری دفعہ یہ 2023 میں ہوئی تھی۔
تقریباً ہر 10 سال کے بعد آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مردم شماری کرنی ہے۔ تو مردم شماری کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی آبادی اور اپنے وسائل کا پتہ لگتا ہے۔ 10واں MCQ ہے بچوں آگے پاس، دی پرائمری آبجیکٹیو آف پاکستان فوریجن پالیسی از ٹو انشور، کہ پاکستان کی جو فوریجن پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، اس کا مین کام کیا ہے؟ تو اس کا مین کام ہے آپشن اے، ٹیریٹوریل سوورینٹی، یعنی علاقائی خود مختاری، کہ اپنے علاقے کے مسائل کا حل کرنا۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔